قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ بغیر حساب و کتاب کی جنت دیں گے۔ یہ 70,000 کا جو تعداد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، محدثین نے اس میں 3-4 باتیں لکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ 70,000 ہی ہے۔ نمبر 2، یہ صرف تعداد بتانے کے لیے، اکثریت بتانے کے لیے۔ جیسے میں اور آپ آج کل ماشاءاللہ ٹی وی پہ یہ چلتا رہتا ہے، جلسے پہ لڑائی ہوتی ہے کہ کتنے بندے تھے، دیکھتے ہیں نا آپ لوگ بھی ماشاءاللہ۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ کرسیاں دکھا دیتے ہیں، بعض کیا کرتے ہیں، بعض کیا کرتے ہیں، جی جلسے میں تو صرف 1000 تھے، انہوں نے لاکھ بول دیا، ہوتا ہے نا اس طرح۔ تو تعداد بتانے کے لیے، اب مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ آپ گئے، آپ نے دیکھا کہ جی بندے کافی زیادہ تھے، تو لوگ آ کے کہیں گے کہ بھائی 500 بندہ تھا، کوئی کہہ دے گا کہ جی لاکھوں کا مجمع تھا۔ یہ تعداد یعنی یہ اکثریت بتانے کے لیے۔ بعض محدثین نے یہ اس کا معنی کیا ہے کہ اکثریت، اس سے مراد صرف 70,000 نہیں، اکثر لوگوں کو اللہ ایسے بغیر حساب و کتاب جنت دیں گے۔ اور بعض محدثین نے یہ معنی کیا ہے کہ ہر ایک بندہ اپنے ساتھ 70,000 لے کے جا سکے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ 4 بندے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ میں آپ کی اس پر توجہ چاہوں گا، لوگ آتے جاتے رہیں گے، لوگوں کو نہ دیکھیں، آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، وہ لوگ جو اپنے آپ کو داغ نہیں لگاتے۔ یہ عرب میں اخیر جب کسی کی بیماری حد سے زیادہ بڑھ جاتی تھی تو یہ آگ سے داغ لگاتے تھے۔ کسی کو کمر کی تکلیف ہے، کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے، تو لوہے کو گرم کر کے آگ کے اندر اچھی طرح جہاں پر اس کو تکلیف ہے وہ داغ لگایا جاتا تھا۔ بیماری ٹھیک ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ الگ معاملہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ یہ کام نہیں کرتے، نمبر 1 یہ۔ نمبر 2، یہ جو میں بات کر رہا تھا ابھی، جو بدشگونیاں نہیں لیتے، یہی کہ بلی راستہ کاٹ گئی تو آج معاملہ خراب ہو جائے گا، کوا گھر کے اندر آ گیا تو آج معاملہ خراب ہو جائے گا، ہنڈیا الٹی ہو گئی تو آج گھر کے اندر مصیبت پڑ جائے گی، کہیں سے جو ہے وہ خراب دہی آ گیا یا دودھ خراب ہو گیا تو معاملہ آج کچھ الٹا سیدھا ہو جائے گا، جوتی الٹی پڑی رہ گئی، رات کے وقت ناخن کاٹ لیے تو آج کچھ نہ کچھ نحوست آئے گی ہمارے گھر کے اندر۔ یہ اصل میں ہندوؤں کے ساتھ رہ کے، جیسے میں نے کہا نا، دیکھیں یہودی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے واقعہ سنا ہوگا سورہ بقرہ میں جو آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ واقعہ ہوا بنی اسرائیل میں تو اللہ نے کہا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو کہیں نہ کہیں دل میں یہودیوں کے چور تھا، یہ گائے کی جو پوجا صرف یہ آج ہندوؤں میں نہیں، یہ اس وقت سے تھی، تو ان کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں چور تھا، اس لیے تو حجت بہانے کے بھی کون سا اس کا رنگ ہو، کیسی نسل ہو، کیا ہے کیا یہ بھائی اگر دمبا کہہ دیا جاتا، اگر بکرا کہہ دیا جاتا تو آسانی ہوتی ہمارے لیے۔ تو اللہ نے اس آسانی سے نہیں کہا کہ صرف جو ہے یہ گائیں، بلکہ گائیں کو ذبح کرو تاکہ ان کے دل کے اندر سے وہ جو جراثیم باقی رہ جاتی ہیں نا، وہ جراثیم بھی ختم ہو جائیں۔ ایک عبادت چونکہ شروع ہو چکی تھی گائے کی، تو اللہ نے اس لیے یہ کہا تاکہ یہ ذبح کریں گے تاکہ جڑ سے ہی یہ جراثیم ختم ہو اور ان کے دل سے نفرت ہو۔ اب اگر کوئی ہندو بندہ مسلمان جب ہوتا ہے نا، اور جیسے ہی وہ مسلمان ہو آپ اس کو کہیں کہ بھائی گائے کو کاٹ، بقرعید آنے والی ہے گائے کو کاٹ، وہ شروع میں تھوڑا سا ڈامڈول ہوگا، بھائی اتنے عرصے سے وہ ہندو رہا، باپ دادا اس کے۔ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا یہ بڑے گوشت کا کہ میں نہیں کھاتا، یا یہ ایک طبی باتیں ہیں ساری، یہ کہیں نہ کہیں بعض علماء نے یہ لکھا ہے، یہ بھی بات اس کے اندر یہی ہے کہ یہ ہندوؤں والی جراثیم ہلکی پھلکی کہیں رہ جاتی ہے، کہ چونکہ ہندو گائے کو اپنی ماں مانتا ہے، اس کو اپنا خدا مانتا ہے۔ تو بدشگونی کیا بات میں کر رہا تھا؟ ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داغ جو نہیں لگاتے۔ نمبر 2، بدشگونیاں جن کے اندر نہیں ہیں، کہ یہ ساری نحوست کی باتوں کو
اپنے جڑوں بالکل اپنے ذہنوں سے خالی کرو اور اپنے گھر میں عورتوں کو بھی جا کے یہ سمجھاؤ. یہ کوئی نحوست، کوئی وقت نحوست اور منحوس نہیں ہوتا. آپ کے نصیب میں اچھائی لکھی ہے تو وہ اچھائی ہو کے رہے گی. آپ کی شادی چلنی ہے چل کے رہے گی، نہیں چلے گی تو نہیں چلے گی. وہ چاہے رمضان میں کرو، چاہے کعبے میں بیٹھ کے بھی اگر آپ کا نکاح ہو وہ نہیں چلے گا تو وہ نہیں چلے گا.